اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 ستمبر 2022 بروز سوموار بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 103 ہے، اور آج انشاءاللہ حدیث نمبر 651 سے لے کر 656 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 651، حدیث نمبر 651، اور یہ باب ہے باب من ذکر عندہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی علیہ، کہ حضور کا ذکر سن کر درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے اور درود نہ پڑھے، یہ باب ہے۔ اب حدیث سنیے۔ حدثنا عبد الرحمن بن شیبہ قال اخبرنی عبد اللہ بن نافع الساعی عن عصام بن زید واثنى علیہ بن شیبہ خیرا عن محمد المنقدر عن جابر عن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر فلما رقی الدرجة الاولى قال آمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر شریف پر چڑھنے لگے، پہلے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین، اور فرمایا کہ ثم رقی الثانیۃ فقال آمین، جب آپ دوسرے درجے پر دوسری سیڑھی پر آپ قدم رنجا فرمایا تو پھر فرمایا آمین۔ ثم رقی الثالثۃ فقال آمین، جب آپ نے تیسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھا چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ تو فقالوا یا رسول اللہ سمعنا کا تقول آمین 3 مرات، تو ہم نے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے دیکھا اور سنا کہ آپ نے تینوں درجوں پر چڑھتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے فرمایا ہے آمین۔ تو قال، سرکار نے فرمایا لما رقیت الدرجۃ الاولی جاءنی جبریل علیہ السلام، کہ جب میں پہلے درجے پر چڑھنے لگا تو میرے پاس جبریل امین تشریف لے آئے۔ فقال شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ فقلت آمین، جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو جبریل امین نے دعا کے طور پر کہا کہ جو شخص رمضان شریف کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ بدبخت ہے، وہ بدبخت ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کے نصیب سڑ جائیں۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی رمضان کو پائے اور اپنی بخشش۔ اب آپ رمضان شریف میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ قرب قیامت کا دور ہے، بعضوں کو تراویحیں پسند نہیں، بعض ہٹے کٹوں کو رمضان شریف کے روزے پسند ہے، وہ نہیں رکھتے، اور پھر وہ اتنے بے حیا ہیں کہ گلیوں میں آپ کو شر عام کھاتے پیتے نظر بھی آئیں گے، اور کھانے پینے میں بھی ان کو کوئی آر اور کوئی وہ بستی محسوس نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو ایسوں کے بارے میں جبریل امین دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو بدبخت کر دے، ان کے نصیبے ساڑ دے، یعنی ان کی دنیا آخرت برباد کر دے، اور حضور فرما رہے ہیں آمین۔ اب ذرا آپ سوچیں دل کی گہرائیوں سے کہ دعا کرنے والے سید الملائکہ اور آمین فرمانے والے سید الانبیاء، تو قبولیت میں کوئی شک ہے؟ تو ان لوگوں کی دنیا آخرت تو برباد ہے جو رمضان شریف کی قدر نہیں کرتے۔ اور دوسرا فرمایا جب میں دوسرے درجے پر چڑھا قال لما، ہاں جی فرمایا جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو ثم قال، جبریل بولے شقی عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم یدخلہ الجنۃ فقلت آمین، جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو جبریل امین نے کہا کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو پائے، دونوں کو، یا کسی
ایک کو پالے، ایک دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو اس کو بھی تباہ و برباد کر دے، یہ بھی بدبخت بنا دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پتہ چلا کہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب یہ ایک ٹکر چلی ہوئی ہے کہ آیا اماں اعلیٰ ہے کہ ابا اعلیٰ ہے، تو قرآن و حدیث کے دلائل سے درجہ فضیلت ابے کی زیادہ ہے۔ بولو ابے کا زیادہ، اور ابے دے نام تے پیسے کوئی نہیں رکھتا نا۔ ماں دے نام تے نعت پڑھو تسی پیسے بھی سٹو گے، نعرے بھی لاؤ گے، مولوی کی تعریف بھی ہوگی، اور ابے کی نعت کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ اول تو اگر کوئی پڑھ دے تو کوئی کچھ دیتا، تو دوسری باری نہ پھر مولوی پڑھتا ہے نہ نعت خاں پڑھتا ہے، لہذا اماں دی ایک مارکیٹ بن گئی ہے۔ اصل تو یہ عیسائیت کی دیکھا دیکھی سسٹم چل پڑا۔ عیسائیوں میں چونکہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہی ماں ہے نا، ابا جی تو ہے کوئی نہیں، ان کے ہاں ماں کا بہت رتبہ ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ادھر بھی چل پڑا۔ گاڑی کے پیچھے لکھیں کہ ماں کی دعا، ابا دعا نہیں کرتا۔ اب وہ ماں مر جان تے نہیں لبدیاں، تو میں کہا جی ابا کیڑا اتنے کاموں کی مین بازار چ ٹنگیا ہوتا ہے۔ دیکھو عقل کی بات کرو نا، ماما مڑ کے نہیں ہوندیاں تے ابا ہر سال واپس آ جاتا ہے۔ ابا کوئی مطلب ہے امپورٹ ایکسپورٹ سسٹم ہے، تو یہ سب ایک عجیب تماشا بن گیا۔ اور دیکھیے ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس کے چوتھی بار فرمایا تیرے ابے کا۔ اس حدیث سے بھی لوگوں نے غلط فہمی لے لی ہے۔ یہ ہے خدمت کے بارے میں۔ بولیے کس کے بارے میں؟ کہ ماں کما نہیں سکتی، باہر جا نہیں سکتی، تو لہذا خدمت اس کی زیادہ کی جائے اور مقام مرتبہ اور ادب ابے کا زیادہ کیا جائے۔ کیوں کہ ایک حدیث اور بھی ہے کہ ماں کے قدموں میں، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، سندن یہ روایت صحیح نہیں ہے، مگر ایک درجہ ہے، چلو ضعیف روایت بھی فضائل میں چل جاتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں اماں کے قدموں میں۔ اب ابے کی باری آئیے۔ ابے کے بارے میں نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الوالد رضا ربی، تیرے ابے کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جنت اعلیٰ ہے یا رب اعلیٰ ہے؟ بولتے نہیں، اس کمی کا مجھے سامنا ہے، پتہ نہیں سال 2022 ختم ہونا ہے تو اپنا کام شروع ہونا ہے۔ ابا جنت اعلیٰ ہے یا رب اعلیٰ ہے؟ تو رب کی رضا اور والد کی رضا کو اللہ کے نبی نے برابر رکھا ہے۔ تو جتنا رب اعلیٰ ہے کم از کم اتنا تو یا اس سے آدھا درجہ تو اماں سے ابا اعلیٰ ہے۔ اور پہلے اللہ نے ابا بنایا سی کہ اماں بنائی سی؟ بولتے نہیں، اج اصل تسی پھس گئے ہو، لگتا تسی بھی سارے ماں والے ہی ہو، نعت خواں والے ہو۔ جناب علی پہلے اللہ نے کون بنایا جی؟ ابا، اور اماں نو کتوں کڈیا؟ ابے دی واری فرمایا ہاتھاں نال بنایا ہے، تے اماں کتوں کڈی ہے؟ کھبی پسلی چو، پنڈلی چو نہیں، یہ تو تسی بہت تھلے لے گئے ہو۔ بھابی نو پتہ لگ گیا تو تھوڑی لڑائی ہو جائے۔ اچھا جی، مسئلہ ہے اللہ نو اماں نو اللہ تعالیٰ نے کڈیا پسلی چو، اور اللہ نے ابے نو ہاتھاں نال ڈیکوریٹ کیتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور جدو اماں ٹیڑھی پسلی چو نکلی ہے تو صحیح بخاری جائے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی رہے گی، یہ جڑی تھوڑی بیویاں نے نا ٹیڑھیاں رہن گیاں، انہاں پورا کام سیدھا کرنا نہیں، اور فرمایا سیدھا کرو گے تو جی میں پسلی ٹوٹ جاندی ہے ٹوٹ جائے گی، انہیں سیدھا ہونا بس انج ہی گزارا کری آؤ۔ بہرحال والد صاحب دی شان اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ بنائی ہے، تو فرمایا جو والد کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو یہ بھی بدبخت اور برباد ہے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسرے درجے پر فرمایا جب میں چڑھا تو ثم قال شقیہ عبد ذکرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمین۔ تو تیسرے درجے پر جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ پڑھے تو وہ برباد ہو، بدبخت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اگلی حدیث بھی اسی پر آ رہی ہے اور اس میں ہے کہ راغب عنف
اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، اس میں تو صرف برباد ہو جائے نا جی، اس میں ذلیل و خوار بھی ساتھ ہے۔ تو اب یہاں درود شریف پڑھنے کا ایک ادب یاد رکھیں، تکلیف ہوتی ہے، ایمانداری کی بات ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے میرا، کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، کوئی آمین نہیں کہہ رہا، آہستہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے، تو پھر امام دی اچھی ڈیوٹی جو لائی ہے، اندر کو سبق سن رہے ہو کہ انہوں آندی ہے کہ نہیں آندی، وہ بیچارہ اچھی پڑھ رہے ہیں، اگو کوئی آمین نہیں کہہ رہے، سب آہستہ آہستہ تو یقیناً کہتے ہوں گے، شک تو کرنا جائز نہیں ہے، آہستہ تو کہتے ہوں گے، پر جب دعا اونچی ہو رہی ہے تو آمین بھی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہیں کہتا، یہاں تو بالکل ہی ماشاءاللہ ڈیڈ لیول ہے۔ اور جب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اونچا ہے تو پھر درود بھی دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ حضرات کہتے ہیں جی مولوی صاحب، ایک جگہ میں مولوی صاحب بھیجیا ٹرائی واسطے نا، انہوں نے لوڑ سی مولوی دی، انہوں نے واپسی آخیا جی یہ سبحان اللہ بڑی اچھی اخواندا ہے، کوئی مولوی ہو بھیجو نا جڑا سبحان اللہ نہ کھاوے، یہ فیروز والے دی گل ہے، فیروز والے کا پتہ ہے، ہاں جی اتھے دی گل ہے۔ میں کہا یار یہ وقت بھی آنا سی ساری زندگی چ کہ تسی اس کام دے اچھی تو بھی مطلب ہے کہ چڑ گئے ہو، غصہ کر گئے ہو، تو آپ ایک اصول زندگی کا بنا لیں، جب دعا اونچی ہے تو آمین بھی اونچی ہونی چاہیے، اور جب آہستہ ہو تو پھر آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے۔ جب سرکار کا ذکر بھری مجلس میں ایک خطیب صاحب، امام صاحب، عالم صاحب، کوئی بھی متکلم ہے اونچا لے رہا ہے تو ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انشاءاللہ اونچی پڑھیں گے، بھائی یہ آداب ہے جی درود شریف کا۔ آگے حدیث نمبر 652، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنی العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ پھر اپنی شان والی رحمتیں نازل فرمائے گا، بس سوچتے رہیے کیا کیا ہوں گی۔ آگے حدیث نمبر 653، ایک ہی بنانا یار۔